انسان کی رہنمائی ایسی کرے کہ اس کتاب کے مطابق ہمیں پار لگائے. اس کتاب میں کیا ہے؟ کسی کا حق نہ مارو, کسی کے ساتھ ناجائز نہ کرو, زنا نہ کرو, چوری نہ کرو, شراب نہ پیو. اس لیے ہم اس کتاب کو ناپسند کرتے ہیں کہ ہم نے یہی سب کچھ کرنا ہے. یہ ہمارا کردار ہے. عدل کا نظام قائم کرو, غریب کو حقوق دو, امیر جو ہے نا اتنی بڑی ٹیریٹریز نہ بنانے کی کوشش کرے, لینڈ لارڈزم بہت بڑا نہ ہو, خدا کے لیے اس کو بریک کر کے اور یہ وراثت کے حقوق ادا. یہ کتاب بار بار ہمیں کال کر کے کہتی ہے. اس سے ہم گھبراتے. سوچیں پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جس کتاب اور اس طریقے سے گھبراتا ہے اس کو فاسق کہتا ہے اور کفر کے راستے پہ چلنے والا بتاتے ہیں. جو انسان کفر اور اسلام کی کشمکش میں فیصلہ نہ کر پائے اور پھر کفر کے راستے پہ چل پڑے تو پیچھے کیا حابیل اور قابیل, ایک کے اندر اخلاص تھا, اچھی نیت تھی, تقویٰ تھا, خوف خدا تھا, اللہ نے چن لیا. دوسرا نفس پرست تھا, اس کی پوری قوم میں سے آگ پر والے نکل آئے. یہ کیا کہتے ہیں, آگ کی جو پرستش کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ برے لوگوں سے برے ٹرینڈ سیٹ کرا دیتے ہیں. اب آپ ان کے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہودی اور عیسائی کو اپنا رفیق نہ بناؤ, آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. دوبارہ سے اس بات کو سنیں, یہودی اور عیسائی کو اپنا رفیق نہ, دے آر ناٹ یور فرینڈس, اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. دونوں مل کے مسلمانوں کا تماشا دیکھنے والے لوگ ہیں. اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں ہو. یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم رکھتا ہے. دلی دوستی کرنے سے منع. یو کین ڈو بزنس, اور ان کے جو معاملات ہوتے ہیں آہستہ آہستہ پھر ہم اسی رنگ کے ہو جاتے ہیں, وہی ڈھنگ ہو جاتا ہے, وہی کلچر اڈاپٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کس لیول پہ رہنا چاہیے, کتنا رہنا چاہیے. ایک شخص ہے نا, قیامت کب آئی, تو نے کیا تیاری کی؟ یا رسول اللہ تیاری بس یہی ہے کہ چند نمازیں اور آپ سے محبت رکھتا ہوں. جو جس سے محبت رکھتا ہے حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہودیوں سے محبت رکھتے ہیں ان کے ذریعے انہی کے ساتھ اٹھایا. کرسچنس کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ, جس کے ساتھ محبت رکھتے ہو نا اسی کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے. کیوں کہا گیا دارالسلام میں رہو, دارالکفر میں نہ رہو. انسان کی ایک پرسنالٹی ہے جس پہ ارد گرد کا بہت افیکٹ ہوتا ہے. یہ ایسے لوگ اللہ کی رہنمائی سے محروم ہو جائیں گے. کیسے؟ تم دیکھتے ہو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے, ان میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں. پھر بعید نہیں اللہ جب تمہیں فیصلے کن فتح بخشے گا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے. یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جن کے دلوں میں چھپائے نادم ہو جائیں گے. اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھاتے تھے اور یقین دلاتے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے, آخر کر یہ ناکام اور نامراد ہو کر رہے. ویری ویری ٹیمپریری لائف, اور بڑے ہی جو احکام شریعت کا مذاق اڑانے والے لوگ, مطلب پرست لوگ, موقع پرست لوگ, کینہ پرور لوگ کہ ان سے فائدہ ملے, اتنا فائدہ ملے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے سب اعمال برباد تباہ کر کے رکھ دوں گا. یہ نامراد ہے, بدبخت لوگ ہیں. استغفر اللہ. کیا رہ گیا پلے؟ کبھی اس کے ساتھ دوستی, کبھی اس کے ساتھ. اللہ کرے کہ ہمارے پاس سب سے مضبوط کڑی ایمان کی ہو کہ اللہ کے لیے دوستی, بس یہ والی دوستی ہو نا. کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم دیا کہ آپ نے جو کچھ لیا ہے ایک چمڑے پر لکھ کر پیش کیجیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے, کاتب عیسائی تھا, کاتب نے حساب پیش کیا. حضرت عمر نے تعجب کیا, فرمایا بڑی یادداشت رکھتا ہے, اچھا ہمارا خط شام سے آیا ہے, تم اس کو مسجد میں چل کر پڑھ. حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ مسجد میں ہی جا سکتا. حضرت عمر نے فرمایا, جب حضرت ابو موسیٰ نے کہا, حضرت ابو موسیٰ کا بیان تھا کہ سنتے, حضرت عمر نے کہا میرا کچوکا مارا اور میری ران پر ضرب رسید فرمائی اور کہا کہ اس کو یہاں سے نکال دو, اور تلاوت فرمائی یہ والی. اور آپ نے وہ کرسچن کاتب پسند نہ کیا کہ یہ ریٹن لے کے اور وہاں پہ وہ لیٹرز ہمارے پڑھے. انہوں نے کہا کہ کافر ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں, یہ یہاں سے سنیں گے, جا کے بتائیں گے. اور کہتے ہیں کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے باب میں یہ آیت نازل ہوئی تھی, اور اس کی یہود سے بہت دوستی تھی, اور یہ دونوں مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے. اور جب اسلام مغلوب ہوتا تو یہ اس کو ویک کرنے کی ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیٹھ کے پلاننگز کرتے. اینڈ اسٹل اٹ گوز آن. اور کافروں کا دوست اسلام کا دشمن ہوگا. کافروں کا دوست, سوچیں, اور وہ اس کے دل میں نفاق کی بیماری ہوئی. استغفر اللہ. اتنی یہ بڑی باتیں ہیں جو ہم بڑے ایزیلی کہہ رہے ہیں, بندے کے پلے ہی کیا رہ گیا
کہ اگر دلی منافق ہو گیا. حضرت عبادہ کہتے ہیں رسول اللہ نے عرض کیا یہودیوں میں میرے ہم معاہدہ لوگوں کی تعداد بہت ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ان کی دوستی سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں, اللہ اور اس کے رسول سے موالات کرتا ہوں. اور ابن ابی نے کہا مجھے تو وہ زمانے کی گردشوں کا اندیشہ ہے کہ اپنے ہم معاہدہ لوگوں کی دوستی سے دست بردار نہیں. رسول اللہ نے فرمایا ابو لہب یہود کی دوستی سے تم کو عبادہ پر ترجیح حاصل ہوگی تمہاری ہوگی, عبادہ کی نہ ہوگی. بلکہ ابن ابی نے کہا میں تو اس کو قبول کر لوں گا. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے بھی اس کو پریکٹیکلی پروو کر کے بتا دیا کہ تم اس کو ترجیح اور اس کو ترجیح کیسے دو اور کس بیس پہ دو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے. اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے اللہ کو محبوب ہوں گے, اللہ ان کو محبوب ہوگا جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے, جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے, انہیں کوئی ڈر نہیں لگے گا. ایسے کفار پر سخت ہوں گے. مومن آدمی اپنے اندر ایمان کی ایسی پختگی رکھتا ہے, دینداری کے خلوص اصول کی مضبوطی ہوتی اور سیرت کی طاقت ہوتی ہے, ایمان کی فراست ہوتی ہے. اسے مخالفین کے اسلام کے سامنے پتھر کی چٹان کی طرح ہوتا ہے اور اس کو اس کے مقام سے کبھی کوئی ہٹا نہیں سکتا. اور اگر موم کی ناک بن جائے تو چارہ نہیں بن سکتا. پھر اگر ان سے سابقہ پیش آ جائے تو پھر کوئی دباؤ نہیں برداشت کرتا, ڈٹ جاتا ہے. پھر اللہ کی مدد ایسے لوگوں کو وعدہ آ کے رہے گی. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اسلام کا غلبہ ہوگا اور منافقوں کی رسوائی ہو کے رہی, اور اس وقت بھی ہوئی اور اب بھی ہوگی. اور تمہارے رفیق تو صرف حقیقت میں اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان ہے, جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. اور جو اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان پر اپنا رفیق بنا لے, اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی جماعت غالب ہو کے رہے گی, اور اللہ کی جماعت غالب ہو کر رہے گی. اے لوگوں جو ہم کیوں نہیں کنٹینٹڈ اور سیٹسفائیڈ ہوتے؟ کیا ضرورت ہے ہمیں نئے نئے فرقے گھڑنے کی, مرتد بننے کی, منکر بننے کی اور نئی نئی باتیں بیچ میں لانے کی, جبکہ اللہ وعدہ کر کے کہہ رہا ہے یہ پکڑ لو, سمپل باتیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے پیش رو اہل کتاب میں جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنایا ہے, انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ. اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. جب تم نماز کے لیے منادی کرتے تو اس کا مذاق اڑاتے, اس سے کھیلتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل نہیں رکھتے. ان سے کہو اے اہل کتاب تم جس بات پر ہم سے بگڑے اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر دین کے اس کی تعلیم پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل ہوئی, ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی, تم سے اکثر لوگ فاسق ہیں. پھر کہو کیا ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بدتر ہے. اب اتنی سخت باتیں آ رہی ہیں, اور پیچھے پہلی چیز جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھے, اور اس کے بعد نماز کے لیے آنے والے اس کے بعد منادی کرتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اور ایسے اللہ کے دین پر جو غالب ہونے والا ہے اور قائم ہونے والا ہے, نازل کردہ ہے, ایسے لوگ مذاق جس کا اڑائیں وہ فاسق ہیں. کتنی مرتبہ اس میں فاسق کا ورڈ آیا اور ٹرمینالوجی آئی ہے, اور اللہ سعادت ہمیں کس چیز میں دینا چاہ رہا ہے, ہمیں لیول پہ لے جانا چاہ رہا ہے, لیکن نادانی, بے عقلی اور ایسی چیز میں مبتلا ہو جانا, ایسی حرکتیں سرزد کر دینا. میں سمپلی اس کو سم اپ کر کے تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کی مرتد کی سزا ہے. تو ابن عباس جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے اسے قتل کر دیا جائے. اور اس حدیث کے علاوہ دیگر حدیث میں اس کا آتا ہے قابل گردن زدنی ہے, اور اگر اس کو مرتد ارتاد کی وجہ سے جب قتل اس کو اسلامی حکومت ہو تو پھر اس کو ختم کر دیا جائے گا نا. معاذ ابن جبل نے دریافت کون شخص سے معلوم ہے کہ مرتد اسلام کو چھوڑ کر یہودی بن گیا. اس پر معاذ ابن جبل نے فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا اس وقت تک جب تک اس کو قتل نہ کر لوں جیسا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. 3 مرتبہ آپ نے کہا, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا. عثمان غنی جو اپنے گھر میں مقصور تھے اور فرمایا کسی مسلمان کا قتل اس وقت تک جائز نہیں جب تک اسے 3 کاموں سے کوئی کام سرزد نہ ہو جائے. پہلے 3 کام زنا, اور اسلام کے بعد کافر اور مرتد, اور تیسری چیز کسی کو ناحق قتل کیا. اگر کسی مسلمان کو قتل بھی کرنا ہے ان 3 چیزوں پہ وہ پروو ہو جائے مجرم تو پھر قتل کیا جا سکتا ہے. قیامت کے دن بڑا اجر عظیم ملے گا. علی کرم اللہ کا طریقہ تھا کہ مرتدین اور زنا کو ختم کر دیا کرتے تھے. جہاں ان کو پتہ چلتا تھا ان کا یہ بڑی سعادت والا کام ہے ان کو ختم کرنا نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر میں کامل کرے اور برکتوں والی زندگی عطا فرمائے, بھٹکنے سے بچائے. کہ جو زیادہ علم والے ہو جاتے ہیں پھر وہ بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ زیادہ پروف مانگنا. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے عجائبات کھول کھول کے دکھاتے ہمیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر اس نے اس کا ذکر بلند کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. سورہ المائدہ آیت نمبر 60 آنورڈ. آیت نمبر 40 سے لے کے 60 تک جو احکام شریعت آ رہے ہیں کہ مختلف شریعت و ماخذ ہیں مختلف سرچشموں کا اور مختلف زمانوں کے لحاظ سے مختلف ضابطے مقرر کیے گئے. اور شروع سے زمانے میں ایک ہی ضابطہ مقرر نہیں تھا بلکہ امت کے لیے فرق طریقے سے انبیاء شریعتیں لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شریعت تھی وہ کمپلیٹ ہوگی. دین کمپلیٹ ہو گیا, مکمل ہو گیا اور اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات اور سراسر علم والا دین اور فل ٹائم نالج پرووائڈ کرنے والا دین اختیار کرنے کا طریقہ دے دیا گیا. جاہلیت کا طرز عمل ختم ہو گیا. اور اب ہم دیکھیں کہ اس دور کے اندر اس کی نیگیٹیوٹی کیا ہے. اور جاہلیت کے دور میں صرف اگر دنیاوی علم کو لیا جائے جو جزوی طور پر ایک چھوٹا سا حصہ ہے اور وہ یونیورسٹیوں میں کالجز میں تھوڑا سا ایک حصہ پڑھا دیا جائے اور اس میں اپنی خواہشات کی آمیزش بھی کر لی جائے تو اس کی تعریف میں یہ آتا ہے کہ یہ جاہلیت ہے. اور اگر یہ ہی حال اس وقت کے عرب کے لوگوں کا ہوا تھا کہ دنیا کے تو بڑے لٹریٹ تھے, شاعری پوئٹری اور یہ سارا کچھ ان کے اندر تھا, لیکن اندر سے جو ڈیپتھ سمجھنے والی چیز تھی نا وہ نہ سمجھ آئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر میں کامل کرے اور یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس علم کے ساتھ جو اللہ گفٹ دیتا ہے اس میں پہلی جو گفٹ اہل ایمان کو ملتا ہے کہ مومنوں کے لیے نرم خو ہوتے ہیں, مومنوں کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں, کائنڈ ہوتے ہیں اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل سافٹنس پہ بیسڈ ہوتا ہے. اور یہاں پہ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس تعلیم پر ایمان لے آئیں جو ہماری طرف سے نازل ہوئی ہے, ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی لیکن تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. پھر کہو کیا ان لوگوں کی نشانی وہی کروں جن کا انجام خدا کے یہاں فاسقوں کے انجام سے بدتر ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسی بے عقلی کی باتیں, نادانی کی باتیں اور مسلمانوں کے مذہبی اختلافات اور ایسی خفیف حرکتیں جو سرزد ہوتی ہیں تو خدا کی عبادت کے اگینسٹ منادی کر کے مذاق اڑانا اللہ ان کو فاسقوں سے بھی بدتر کہہ رہے ہیں. اور پھر اگلی سٹیپ میں کہہ رہے ہیں جن پر خدا نے لعنت کی, جن پر اس کا غضب ٹوٹا, جن میں سے وہ بندر اور سور بنائے گئے اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی اور ان کا درجہ بھی بہت زیادہ برا ہے جو سوا سبیل سے زیادہ بھٹکتے ہوئے ہیں. سوا سبیل اور صراط مستقیم کا راستہ اور سورہ الاعراف میں بھی سوا سبیل کو ایکسپلین کیا گیا تھا کہ یہ اگر ایک ریکٹینگل سا پورشن ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے نے ایک درمیان میں لائن ڈرا کی, اس لائن کو ڈرا کر کے کہا یہ سیدھا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے, ادھر بھی کانٹ ہے ادھر بھی, جو بھٹکا طاغوت کی سرکشی میں یا ادھر گرا یا ادھر گرا نا. اور اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی بتا دیا کہ ان کی صورتیں مسخ کر دی گئیں اور ان کی بے حیائی, بے باکی اور مجرمانہ حرکتیں اور خود کو فسق اور فجور میں مبتلا کرنا اور ایسا اخلاقی زوال تھا کہ سچی دینداری کا طریقہ اختیار کرنے کو ان کا دل نہیں کرتا تھا اور سچے دینداروں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑتے تھے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز میں نا کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے کہ ان کو پکڑ نہیں سکتا, لیکن رسی دراز کرتا ہے کہ دیکھو کیا کس وجہ سے جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, حالانکہ کفر لیے ہوئے آتے ہیں, کفر ہی لیے واپس چلے جاتے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں جو تم دیکھتے ہو, ان میں سے باکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں, نیگیٹو کاموں کے لیے ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں. استغفر اللہ, اپنی انرجی اپنا
ٹائم اپنا پیسہ بے حیائی اور مجرمانہ کاموں پر، فسق اور فجور پر، اور ان کے دل میں چھپائے ہوئے ہیں۔ بکثرت لوگ گناہگار اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، حرام کے مال کھاتے ہیں، بہت ہی بری حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے تھے۔ استغفر اللہ۔ یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 60 میں اہل کتاب کے بارے میں جو چیزیں آ رہی وہ آج ہمارے اندر، ان کے لیڈ کرنے والے، ان کے علماء صبح ان کے ساتھ اس تماشے میں بیٹھے ہوتے تھے درس دینے میں، اور رات کو اس پارٹی میں بیٹھے ہوتے تھے۔ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے وہ جو تیار کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر، اور اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو ان میں سے اکثر لوگوں کی سرگوشی باطل پرستی الٹے اضافے کا موجب بن گئی، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دعوت اور دشمنی ڈال دی۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس طرح کا استہزاء اور ایسی منافقت اور اس طرح کی واعظ اور اس طرح کی تبلیغ اور پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو جانا اور برائی اور حرام کاموں سے کسی کو روکنا نا، یہ ان اہل کتاب کی جہالت کی بدولت ان پر تباہی آئی تھی۔ اور پھر ہم نے قیامت تک ان کے درمیان عداوت اور دشمنی ڈال دی۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والے کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کی بجائے، اب دیکھیں تھوڑا سا نا ٹاپک سورہ نساء میں، پھر سورہ لقمان میں، اور واللہ لا یحب المفسدین، اللہ کی، ہم تو سارا دن اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں نا کہ اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے، کسی طرح ہمارے نماز، ہمارے سجدے، تو یہ اللہ تعالیٰ فسادی بندے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ تفرقے بازی، لڑائی جھگڑا، مختلف اسکول آف تھاٹ رکھنا، وہ تو اللہ کی رحمت سے ایسا شخص دور ہی ہو جاتا ہے۔ اس سرکشی کی بجائے اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے، ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے، ان کو نعمت بھری جنتوں میں داخل کرتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف بھیجی گئی تھیں۔ ایسا کرتے تو ان کے اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے بھی ابلتا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بددل ہے۔ آیت نمبر 66 کو ہائی لائٹ کریں اور دیکھیں کہ اس میں کتنا امپورٹنٹ ایشو آتا ہے، اللہ کے رزق دینے کا معیار، کہ بستی والے تقویٰ کی روش اختیار کریں، آسمان کی بارش اور زمین سے بھی رزق ابلے گا۔ یہ ہمیں اس چیز میں فٹ نہیں ہوتے، اور پیچھے جو بتایا نا بھلائیاں ترک کر دیتے تھے، بے باکیاں تھی، اللہ کی صفات پر ان کو ٹرسٹ ہی نہیں تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم، خدا خوفی ہی ختم ہو گئی تھی۔ جب ایسا ہوتا ہے نا مجلس کے اندر تو پھر لوگوں کے حقوق سلب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر بیچارے غریب غریب تر ہوتے جاتے ہیں اور امیر امیر تر ہوتا ہے، تباہی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے ابھی بھی راست رو ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ تمہارے رب کی طرف سے جو تم پر نازل کیا ہے لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق نہ ادا کیا، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا، یقین رکھو وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی تھیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ آتی ہے کہ کیسے اللہ کی کتابوں کو نہ کرو اور کس طرح سے اس کا مذاق کی فارمز میں آ جاتا ہے اور کس طرح سے اللہ کی کتاب کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس کے اندر، اور آپ نے کہا کہ رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کتاب کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عیش کوشی کی زندگی گزارتے ہیں، اور ایسی عیش کوشی کی زندگی گزارتے ہیں اور صبح تورات اور انجیل پڑھتے تھے، رات عیاشی کرتے تھے، اور اپنے اوپر اس کتاب میں سے کچھ بھی نہ لے پاتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ خوب قرآن پڑھیں گے، اپنی اولادوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے، اور نسلوں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس کتاب میں سے کچھ حاصل نہ کر سکیں گے۔ استغفر اللہ۔
ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، ان کی طرف سے بہت سے رسول بھیجے گئے، مگر جب کبھی ان کے پاس کے رسول ان کی خواہشات کے نفس کے خلاف کچھ لایا تو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کیا، اپنے نزدیک سمجھے کو فتنہ رونمانہ ہو گیا اور اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی سب حرکات دیکھ رہا ہے۔ ہم اس آیت کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں کہ کیا ہم تو ان میں سے نہیں، اور ایسی اور کچھ اس وقت کے لوگ تھے کہ جنہوں نے تو اس کو قتل ہی کر دیا، ان کو اچھی بات کہنے والوں کو۔ قیامت کے قرب یہی کچھ ہوگا کہ جو خیر کی بات کہنے والا ہوگا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ نا فرعون کے دربار میں بھی، سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے، سورہ مومن میں بھی آتا ہے کہ وہ بندہ جس نے اللہ کا ذکر بلند کیا لیکن جو اس حق کی گواہی دینے والا ہو تو پھر اس کے درجے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہم سب کو اپنے اوپر اس چیز کو اپلائی کر کے دیکھنا چاہیے کہ کیا حق سامنے آئے تو ہم اپنے نفس کی بات تو نہیں کرتے۔ ہمارے ادھر ایک شریعت کا ایک حکم ہے، اس حکم کو اس طرح سے لیں کہ جب اپنے اوپر دین کی بات اپلائی نہ ہو سکتی ہو تو یہ نہ کہے کہ اسلام مشکل ہے۔ ہمیشہ ایک لائن یاد رکھیں اس بات کو کہ اے میرے رب، تیرا حکم برحق، تیری شریعت برحق، تیرا دین برحق، بس میرے اندر کمی ہے، مجھے بھی اس درجے پہ کسی طرح پہنچا دے میرے مالک۔ اب اللہ کی طرف سے رسالت، پیغمبر، تبلیغ، اب آگے ہماری بھی ذمہ داریاں اس پر ہیں، لیکن ہم اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے۔ اور کیسا معاملہ ہے، انسان دیکھے کہ میں کون سے ایمان کے درجے میں ہوں اور کون سا ایمان معتبر ہے۔ اگر برائی کو دیکھ کے ہاتھ سے روکتے ہو، زبان سے روکتے ہو کہ دل میں برا کہتے ہو نا، اور درجات انسان کے کہیں اس معاملے میں نہ چلا جائے کہ برائی کے اندر ہی بیٹھ جائے اور برائی ہی نہ لگے نا۔ یاد رکھیں کہ دولت، مال، پیسہ، اولاد یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار اللہ کے یہاں ایمان اور عمل صالح ہے۔ جس کے پاس یہ دو چیزیں ہیں وہ کامیاب ہے۔ جس کو پتہ چل گیا اور عقل سلیم نے اس کو قبول کر لیا کہ مجھے آخرت میں کیا چیز، یہ وہ چیزیں تعلق باللہ کو پروف کرتی ہے کہ انٹرنلی کنیکٹڈ، اس کو جڑیں مضبوط اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی، اور وہ کلمے کا صحیح حق ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی اور تمہارا بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کو دردناک سزا دی جائے گی۔ اور پھر یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے، معافی نہ مانگیں گے، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک رسول تھا۔ اس سے پہلے بھی اور بہت سے رسول گزر چکے۔ اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرائے جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی معقول سی عقل کے اندر ہمیں جو شعور دیتے ہیں، وہ ایک انسان کے شعور کے اندر اگر وہ ضلالت کی پستی کی طرف چلا جائے تو جدھر مرضی مائنڈ کو لے جائے کہ اللہ کا بیٹا بنا دے، اور حالانکہ وہ کہیں کہ خدا کی جو صفات ہے، وہ جو رب ہے اور جو مالک ہے اور جو خالق ہے اور جو رازق ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد غلط طریقے، باطل طریقے اخذ کر لیں اور پھر صراط مستقیم کے راستے سے ہٹ جائیں اور اپنے عقائد تباہ کر لیں، تو ایسے فلسفوں سے متاثر ہونے والے اپنے عقائد میں مبالغہ، فلسفہ، غلو اور ایسی نیگیٹیوٹی ڈال لیتے ہیں کہ پھر وہ ایک جو نکالتے ہیں نا، ایک متھ نکالتے ہیں، اور اس متھ میں سے فلسفی، یونان، گریک، میتھ، سٹار، پھر ایسا بھٹکتا ہے وہ شخص کہ اس کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کدھر پھرائے جاتے ہیں۔ دیکھا جائے کو پہلے یہود کو عہد شکنی کی کیا سزا ملی، اس کے بعد دیکھیں دوبارہ جن کا عیسائیوں کا عقیدہ یہاں پہ ایکسپلین ہو رہا ہے، عقیدہ حلول کہتے ہیں اس کو، اور نمرود، فرعون اور کرشن اور رام اور چندر، یہ لوگ ایک ہی کانسیپٹ رکھتے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں نا کمپیریٹیو ریلیجن تو اس کے اندر یہ جس چیز کو ایکسپلینیشن کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر حلول کر جاتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کہاں سے دلیل، کس دلیل کے محاسن ہوتے ہیں اور کس طریقے سے اس چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق کو حق کر کے دکھائے اور عقائد کے بگاڑ سے انسان کو بچا لے کہ یہ جو غلو ہے
یہ انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا پستی کی طرف لے جاتا ہے نا، پھر اس کتاب کی آگے سے انہوں نے اتنی ماڈیفیکیشن کر کے چینج کر کے اس کتاب کے اندر خود اتنی زیادہ چینجز لے آئے نا. اور کہا جاتا ہے کہ خواتین میں نبوت نہیں آئی، یہاں پہ انہوں نے بس یہی کہا ہے کہ ایک راست باز عورت تھی. اور حضرت عیسیٰ اور مریم کی خدا نہ ہونے کی دلیل، جو شخص کھانے پینے کا محتاج ہو، تقریباً دنیا کی ہر چیز کا، زمین، ہوا، پانی اور ایک ایک چیز کا محتاج، اور پیٹ میں بھی ہاضمے والا سسٹم بھی ہو، اور یہ ساری محتاجیاں اس میں پائی جائیں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سارے فرشتے ورنہ خدا بن جائے معاذ اللہ، ان کی تو یہ والی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے. اور ان سے کہو تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے جو نہ تمہارے نقصان کا اختیار رکھتے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا اللہ ہی تو ہے. کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، ان لوگوں کے تخیل کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوا سبیل سے بھٹک گئے. اب آپ یہ دیکھیں کتنی مرتبہ اللہ کہہ رہا ہے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اس سیدھے راستے سے نہ بھٹکو. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد، عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی اور سرکش ہو گئے اور زیادتیاں کرتے چلے گئے اور بڑے ہی برے فعل کا ارتکاب کیا اور اس سے روکنا چھوڑ دیا. بڑا ہی برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. آج تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت میں رفاقت رکھتے ہیں. یقیناً بہت بڑا جرم ہے جن کی تیاری ان نفسوں نے کی ہے، اللہ ان پر غضبناک ہو گیا. دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے، ہمیشہ رہنے والا. اور فی الواقع لوگ اللہ اور پیغمبر اس کی چیز کو ماننے والے ہوتے جو پیغمبر نے نازل کی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے. اور مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے. اب یہاں پہ جو 2-3 کانسیپٹس دیے گئے ہیں اس کو میں تھوڑا سا بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ داؤد، عیسیٰ کی زبان سے لعنت کی گئی، کہ یہ لوگوں نے، اور پچھلوں کو کمپیئر کر کے عیسائیوں کی گمراہی اور انبیاء کی زبانی سرکشوں پر لعنت کروائی گئی کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. اور یہ مجرم کو روکا جا رہا ہے کہ ان کی زبان سے کیسے خدا کی صفات کے سامنے تم جسارت کر کے حد سے گزرنے والے ہو. ایسا کام کرنے پر جلیل القدر انبیاء کے توسط سے جو لعنت کروائی گئی، تو ایک نبی جس پہ لعنت کر دے، باقی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو لعنت ہوتی ہے نا اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے اثرات اس طرح سے ہوتے ہیں کہ خدا پرستوں سے بھاگ کر بت پرستوں سے دوستی کرنا، پھٹکار پڑ جانا، اور ایک گناہ سے دوسرے گناہوں میں آسانی سے داخل ہو جانا، اور غلو فی الدین اور ایسی گمراہانہ تقلید سے منع فرمایا. یہ ملعون حرکتوں کے تائب ہوتے چلے جاتے ہیں، صدق اور سچائی اور حق اور صداقت کے راستے، سواس سبیل والا راستہ بھٹکتا جاتا ہے. اور اہل اللہ اور جو عارفین سے نفرت، عداوت، اور جاہل مشرکوں سے دوستی. یہ دیکھیں خدا کی لعنت کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جو نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے وہ بھی ان کو فائدہ نہیں دیتی، اور جو اگر ان کو روک ٹوک کی جائے تو ان کو جب روک ٹوک کی جائے تو اس کے اثرات ہونے کی بجائے کیا ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں کرتا، لیکن اس وقت کی برائیاں ان میں پھیل جاتی باوجود قدرت کے انکار نہ کریں. اس وقت عام خاص سب کو اللہ تعالیٰ عذاب میں گھیر لیتا ہے. حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل سے اگر کوئی شخص گناہ کرتا تو ایک دوسرا شخص اس کو منع کرتا، دوسرے روز صبح کو یہی منع کرنے والا مرتکب اسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، کل گناہ میں اپنے آپ کو آلودہ کر لیتا. اس نے دیکھا نہ تھا جب اللہ نے اس کی حالت کی تو سب کے دل ایک جیسے کر دیے، کچھ لوگ ان میں سے بندر اور سور بنا ڈالے. داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت فرمائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ سے میں نے خود سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑے تو اغلب ہوگا اللہ کا عذاب ان سب پر آ کر رہے گا. کافروں سے مراد مشرکین. اور اینی گناہ، اینی برائی جب بستی میں ہو رہی ہو اور اگر ہم نہ روکیں تو پھر یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا قانون اپلائی ہوتا ہے. یہ جو یہودی اور منافقین یہ کسی نبی پر ایمان نہیں لاتے، ان پر خدا کی ایسی لعنت ہو جاتی ہے کہ پھر یہ ایک گناہ سے دوسرے گناہ میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7ویں پارے کا سٹارٹ ہے اور اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے. اس زمانے میں ہجرت حبشہ کے انسیڈنٹ کا اس کے اوپر معاملہ ہے، اور توحید اور شرک کی جنگ میں کھلم کھلا مشرکین کا ساتھ دینے والے لوگ ایسے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ لوگوں کا گروپ بنایا جو مائیگریٹ کر کے
حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچے اور نجاشی کے دربار میں پہنچ کے حضرت جعفر بن ابو طالب نے قرآن شریف پڑھا اور یہ 4 آیات آغاز کی پڑھی تھیں تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو اس قدر آئے کہ اس کی داڑھی تر ہوگی. اور کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی یہودی کسی مسلمان کو تنہائی میں پاتا اس کے دل میں اس قتل کا قصد پیدا ہوتا. حق تعالیٰ نے انسان کی اصلاح اور تربیت کے لیے سلسلے رکھے ہیں. اور جعفر بن ابی طالب نے جب نجاشی کے دربار میں اسلام کی تعلیمات کے ایک مختصر مگر جامعہ خاکہ کھینچا اور حضرات نے قیام نہ کیا صرف اس کے دل میں بلکہ وہاں کے حکام اور سوا کے سب کے دل میں اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عظمت پیدا کری, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ نے مدینہ طیبہ کی ہجرت فرمائی. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مطمئن ہو جانا اور پھر مدینہ طیبہ جانے کا عزم کیا تو نجاشی شاہ نے حبشہ کے ساتھ اپنے عزب نصاری کے بڑے بڑے علماء مشائخ کا ایک وفد حضور کی خدمت میں بھیجا جو 70 آدمیوں پر مشتمل تھا اور 62 افراد حبشہ کے اور 8 شام کے تھے. اور جب ان کے حاضری تو کرسچنز کا اتنا بڑا ڈیلیگیٹ آنا اور ان کا اسلام قبول کرنا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے سورۃ یاسین پڑھی اور یہ آیتیں پڑھی تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے اور ان سے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا. اپنا خط لے کر صاحبزادہ ایک دوسرے وفد کا قائد بنا کر بھیجا اور کہتے ہیں کہ کشتی دریا میں غرق ہوگی. حبشہ کا بادشاہ اور حکام اور عوام نے مسلمان اسلام کا ساتھ شریفانہ عادلانہ سلوک کیا اور کہتے ہیں کہ جب حضرت جعفر گئے تو پیچھے سے کفار نے بھی اپنا گروپ بھیجا اور جا کے نجاشی کے دربار میں انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اس طرح سے ان کے معاملات ہیں تو پلیز آپ ان کو یہاں سے نکالیں. انہوں نے کہا اچھا بٹھا کے فیصلہ کرتے ہیں. جب ان کو بٹھایا تو انہوں نے کہا یہ چہرہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے. اور حضرت جعفر جب کوسچنز پٹ آن کیے کہ یہ تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا, انہوں نے کہا یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں, لوگوں کو حق دلاتے اور ایک اللہ کی پہچان کراتے ہیں. اور انہوں نے بھی ایک تاریخی قسم کے الفاظ کہے جو ایک توحید کا جامعہ ترین خطبہ تھا. اہل ایمان کی دعوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی اور قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں, اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے. جب اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا تو دیکھتے ہیں کہ حق شناس کے اثر ان کی آنکھوں کے آنسو سے تر ہو جاتی ہیں. وہ بول اٹھتے ہیں پروردگار ہم ایمان لائے, ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اور وہ کہتے ہیں آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائے, حق ہمارے پاس آ گیا. اور کیوں نہ مان لیں جبکہ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر دے. ان کے پاس اس کال کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا فرمائی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے جنہوں نے ہماری آیت کو ماننے سے انکار کیا اور انہوں نے جھٹلایا تو جہنم کے مستحق ہو گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں جو اس قصے میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں اور نیک مزاج لوگ جن کی روحانی تربیت ہوتی ہے ان کے سامنے جب حق آتا ہے نا, جیسے ختیجہ کے سامنے حق آیا تو ایک دم اندر سے بھی نور تھا اور باہر بھی نور ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اندر نور عطا فرمائے, ہماری اندر سے سوچ کی پاکی دے, ہمیں اخلاص دے اور ہمیں توحید کا سبق پڑھنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نصارہ ہیں اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے. جب اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا تو دیکھتے ہیں کہ حق شناس کے اثر ان کی آنکھوں کے آنسو سے تر ہو جاتی ہیں. وہ بول اٹھتے ہیں پروردگار ہم ایمان لائے, ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اور وہ کہتے ہیں آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائے, حق ہمارے پاس آ گیا. اور کیوں نہ مان لیں جبکہ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر دے. ان کے پاس اس کال کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا فرمائی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے جنہوں نے ہماری آیت کو ماننے سے انکار کیا اور انہوں نے جھٹلایا تو جہنم کے مستحق ہو گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں جو اس قصے میں
کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز یا نیک مزاج لوگ جن کی روحانی تربیت ہوتی ہے، ان کے سامنے جب حق آتا ہے نا، جیسے ختیجہ کے سامنے حق آیا تو ایک دم اندر سے بھی نور تھا اور باہر بھی نور ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اندر نور عطا فرمائے، ہماری اندر سے سوچ کی پاکی دے، ہمیں اخلاص دے اور ہمیں توحید کا سبق پڑھنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر جس نے اس کا ذکر بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائی. سورہ المائدہ آیت نمبر 85 آنورڈز انتہائی خوبصورت قسم کا رکوع چل رہا ہے، جس میں کہ نیک مزاج لوگوں کی ذہنیت کا پتہ چل رہا ہے، اور جن کو کہ خیر کی بات کہی جائے تو ان کو روحانی ترقی حاصل ہو جاتی ہے. اور جو لوگ دنیاوی لذتوں میں پڑے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کے سامان زیب سے تعلق جوڑتے ہیں، اور یہ چیزیں جو انسان کو نا خدا کا تقرب نہیں دے سکتی، وہ انسان انہی چیزوں میں انوالو رہ جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ان واقعات میں سے جو نجاشی کے دربار میں سے ہیں، تو کہتے ہیں کہ نجاشی بادشاہ نے اپنے باندی ابرہہ کو 400 دینار دے کر حضرت ام حبیبہ کے پاس بھیجا، اور ابرہہ کے ذریعے رسول اللہ کا پیام نکاح حضرت ام حبیبہ کو پہنچایا. یہ پیغام سن کر خوشی کے مارے ابرہہ کو اپنے کنگن دے دی اور خالد بن سعید بن عاص کو وکیل بنا دیا. خالد نے 400 دینار مہر پر رسول اللہ کا نکاح ام حبیبہ سے طے کر دیا. نجاشی نے رقم مہر حضرت ام حبیبہ کو دی. ابرہہ جب مہر کی اشرفیاں لے کر ام حبیبہ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے 50 اشرفیوں کا عطا فرمائی. ابرہہ نے لینے سے انکار کر دیا. عرض کیا مجھے بادشاہ نے نہ لینے کی ہدایت کی تو میں تو بادشاہ کے توشہ خانے کا محتم ہوں، رسول اللہ کی تصدیق کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، اور میرے آپ کے ساتھ یہ درخواست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کریں. ام حبیبہ نے فرمایا بہت اچھا. بادشاہ نے اپنی عورتوں کو حکم دیا ام حبیبہ کو خوشبو میں موجود ہو جیسے عود اور عنبر بھیجیں. حضرت ام حبیبہ کا بیان ہے کہ ہم حب سے مدینہ روانہ، اس کو رسول اللہ نے خیبر میں رسول اللہ کے پاس جانا تھا، خیبر کو چلے گئے مگر میں مدینہ میں رہی. رسول اللہ خیبر سے مدینہ واپس آئے، خدمت گرامی میں حاضر مجھ سے نجاشی کا حال پوچھنے لگے. میں نے ابرہہ کا سلام بھی پیش کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا. یعنی ام حبیبہ کے ساتھ نکاح ہونے کی وجہ سے امید تمام دشمن ابو سفیان دشمنی کو اللہ دوستی میں بدل دے گا. چنانچہ ابو سفیان کو جب ام حبیبہ کے نکاح کی اطلاع ملی، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے منہ پہ آ کے اس وقت اگریسو ہو کے تھپڑ بھی مارے تھے، اور اس سے پہلے انہوں نے خواب بھی سنایا تھا کہ میری گود میں چاند گرا ہے نا. نجاشی کے بیٹے کی خدمت اقدس میں روانگی. جعفر کے ساتھ نجاشی اپنے بیٹے ارحا بن اسما بن باہر کے ساتھ حبشیوں کی جماعت سے رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا اور عرض پیش کی رسول اللہ میں شہادت دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور تصدیق کرتا ہوں کہ آپ کہ چچا کے بیٹے کی بیعت کر لی، رب العالمین کا فرمانبردار ہو، آپ کی خدمت اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، اگر آپ کا حکم ہوگا تو خود بھی حاضر ہو جاؤں گا. السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ قافلہ جعفر آپ کے ساتھ ایک بار کسی کشتی میں سوار ہوا، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو نجاشی کے اوصاف کا ذکر اللہ نے قرآن میں ڈال دیا کہ کتنی خیر والا شخص تھا، کہ تھوڑے سے ٹائم میں کیسے کیسے نیکی کے کام کیے نا، اور کس طرح سے مسلمانوں کو سٹرونگ کرنے کے لیے ایک بادشاہ سپورٹیو ہو گیا. اور یہاں پہ جس چیز کی نگیشن اس رکوع میں کی گئی ہے کہ رہبانیت نہیں ہے. یہ کرسچینٹی میں مونکس اور فادرز بنتے ہیں نا، ان کی اگر آپ قصہ سنیں تو یہ گیٹ آف شاک آف لائف کہ سب سے زیادہ کرائم ریٹ انہی میں ہوتا ہے. البرٹو ایکو کی ایک
بلیک روز بک تھی جس میں اس میں فادرز اور مونک کے بعد اس نے بک لکھی ہوئی تھی. اس نے بتایا تھا کہ ہاؤ مچ کرپٹڈ دیز ایریاز آر, کس طرح سے ان میں ہومو سیکچوالٹی اور کس کس طرح کے کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں نکاح کرتا بھی ہوں اور شادیاں بھی کرتا ہوں, میں عورتوں کے پاس بھی جاتا ہوں اور اس کے بعد میں کھانا بھی کھاتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں اور عبادت بھی کرتا اور نہیں بھی کرتا. ویری سمپل. ایک دفعہ ریڈ امامہ پہنا ہوتا ہے تو یا رسول اللہ اتنا ایکسپینسو ہے تو پہن لے گا, نہیں ہوگا تو نہیں پہنیں گے, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. ایسی ہمارے دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے, جیسا ہمارا اسٹیٹس ہے اس کے مطابق ہمیں نظر بھی آنا چاہیے. اور ایک شخص آیا تھا نا, اس نے کپڑے ڈریس اپ اچھے ہیں, اس کے تیرے حالات خراب ہیں, تیرے مالی حالات خراب ہیں. اس نے کہا نہیں مالی حالات کہ جاؤ پھر اچھی طرح ڈریس اپ ہو کے آؤ نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ تقویٰ کس چیز کو کہا جاتا ہے. تقویٰ کہتے ہیں کہ خدا کا خوف اور حد سے نہ نکل جانا نا, اور اپنی جائز حدود کو جاننا, کسی قسم کا غلو و جفرا, افراط و تفریط, متوسط اور معتدل راستہ اختیار کرنا, اور ایسا لذائذ دنیاوی میں غرق ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے, اور رہبانیت اور مباحت اور طیبات کو چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ خدا سے ڈر کے ممنوعات سے اجتناب کرنا, تجربے سے معلوم مباحات کا استعمال بعض اوقات کسی حرام نہ ممنوع کے مرتکاب کی طرف مبذی ہو جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت سے سختی سے منع فرمایا, کہا کہ کسی حلال چیز کو اپنے پر حرام نہ کرنا. حرام دینے کے 3 درجات ہیں, اور اگر کہا کہ ایک یہ کہ اعتقاد کو حرام, دوسرا قولن سمجھنا, اور تیسرا مثلا قسم کھا لینا کہ میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا نا, یہ تیسرے درجے پہ آ جاتا ہے. اکثر لوگ اپنے آپ کو نا کئی حلال چیزوں پہ نا اپنے آپ کو روک لیتے ہیں, اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ سختیوں میں نہ ڈالو. کیسے؟ کئی لوگ کہتے ہیں ہم پیدل حج کریں گے, ہم اپنے بچے کو یہ بنائیں گے, ہم اس کو یہ بنائیں گے, ہم یوں بنائیں گے, اور سادھو بن جائیں گے, سنیاسی بن جائیں گے, یہ بن جائیں گے. اور اکثر لوگ حافظ کی منتیں مانگتے ہیں اور بعد میں پوری بھی نہیں. ایک شخص کو دیکھا نا کہ لٹکتا گھسکتا حج کرنے جا رہا, تو آپ نے کہا یہ کیا؟ بیٹوں نے پکڑا ہوا, نے کہا میرے باپ نے منت مانی تھی. آپ نے کہا کفارہ دو فوراً اور جلدی سے یہ سواری اچھی لے کر اس پہ حج کرنے جائے اگر افورڈ کر سکتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کی طرح ہے. رواہ ترمذی. ابن عباس کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ ہم ان قسموں کا کیا کریں جو حلال چیزوں کے سلسلے میں ہم کھا چکے. آپ نے فرمایا 3 امور کو ترک کرنے کے متعلق آپس میں قسم معاہدہ کر لیا تھا. بےہودہ قسموں کا کفارہ. اب یہاں پہ بےہودہ قسموں کا کفارہ آئے گا, پوری بیک گراؤنڈ اس کے پیچھے بن گیا. لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی انہیں حرام نہ کر لو, اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. جو حلال طیب رزق اللہ نے تم کو دیا اسے کھاؤ پیو, خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو. جس پر تم ایمان لائے تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ کی گرفت نہیں, اور جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر ضرور تم سے مواخذہ کیا جائے گا. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو. انہیں کپڑے پہناؤ, ایک غلام آزاد کرو اس کی استطاعت نہ رکھتا, اور 3 دن کے روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر گزار بنو. اور چند اس کے متعلق احکامات ہیں کہ قسم کیا اور کس کی کھائی جا سکتی ہے اور کیسے کھائی جا سکتی ہے. اور چاروں ائمہ اور جمہور علماء کے نزدیک انقاد قسمیں حرف قسم ضرور ہوتی ہیں, خواہ تلفظ کیا گیا ہو یا مخدوف کیا گیا, حرف قسم کے کسی کے نام کے ساتھ کسی لفظ کے ساتھ آنا ضروری ہے. یہ اللہ کی ذات پر دلالت, جیسے کسی قسم کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس وجہ سے سوا کوئی معبود نہیں, قسم ہے دلوں کے پھیر دینے والے کی قسم ہے. تو ان کسی بھی فارم میں جو قسم کھائی گئی یہ ورڈ یوز کیے گئے. اب قسم کا کفارہ کیا ہو؟ قسم توڑنے کے بعد کفارہ دیا جائے. کھانا دینے کے اختیار میں خواہ 10 مساکین کو گھر بٹھا کر کھلا دیں یا صدقہ فطر کے برابر ہر مسکین کو غلہ لے دیں یا اس کی قیمت. اور پھر اس کے بعد صحیح ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. تو ابن مسعود کا قول ہے اللہ کی جھوٹی قسم کھانا میرے نزدیک کسی اور کی سچی قسم کھانے سے بہتر ہے. اور پھر رسول اللہ سے یا کعبہ سے بیزار کافر و یہودی عیسائی لا محالہ اس کی قسم مانا جائے, کیونکہ جب شرط کو کفر کی نشانی اس نے خود قرار دیا تو لا محالہ وقوع شرط ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ سورہ تحریم میں بھی آتا ہے یہودی ہو یا اسلام سے خارج, یہ الفاظ یمین اور غموس کے لیے آتا ہے کہ یہ جو بعض لوگ کافر ہو جانے کے قائل ہوتے ہیں انہیں دانستہ کفر اپنے اوپر لاگو کر لیا ہوتا ہے, اور ایسا کرنے والے قول کو صرف
قسم جانتا تو کافر نہ ہوگا، اگر سمجھتا ہے حلف سے کافر ہو جائے گا، چنانچہ حلف کھا کر اس نے خود کو کفر پر پسند کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی نے کہا اسلام سے الگ ہوں، پس اگر وہ جھوٹا ہے، واقعی مومن ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اسلام سے خارج اسلام کہا تو اپنے قول کے مطابق وہ ہو جائے گا، سچا ہے تو اسلام کی طرف خالص طور پر نہیں لوٹے گا۔ ابن حاتم کہتے ہیں کہ ابن ابی طالب نے فرمایا مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلا دے، روٹی گوشت، اور پھر یہ کہ جیسا بھی کھانا مسکینوں کو دے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جیسا خود کھاتے ہیں نا ویسا ہی کھانا ان کو کھلا دے۔ کپڑے دینے کے معاملے میں سیکنڈ کیٹیگری میں آتا ہے بدن کا اکثر حصہ ڈھانکا جائے، اور جو حضرت حذیفہ نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا کہ جتنا جو لباس اپنا تم کرتا پہنتے ہو، جیسا لباس پہنتے ہو ویسا اس کو دو نا۔ تھرڈ کیٹیگری میں آتا ہے غلام آزاد کرنا۔ اب وہ مومن ہونا شرط نہیں ہے، جیسا بھی مرضی غلام ہو، یا امہ کا اس پہ اجماع ہے کہ اس طرح سے کسی کی گردن چھڑانا، غلام آزاد کرنا، یہ تھرڈ کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ کفارہ کی تینوں قسموں میں سے ایک قسم واجب ہے، تینوں میں سے ایک جو پسند ہے وہ پوری کر دیں۔ اور باقی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو احکامات شریعت سامنے واضح طور پہ اینڈ میں جو ایک بات کہہ دی، دیکھو تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ قسم کی جو حفاظت ہے اس کا مفہوم صحیح معنوں میں آتا ہے کہ اس قسم کو معصیت کے کاموں میں استعمال نہ کرو۔ جب کسی بات پر آدمی قسم کھائے تو اسے یاد رکھے، کبھی غفلت نہ کرے اور اس کی کبھی خلاف ورزی نہ کرے، اور جب کسی صحیح معاملے میں بلا ارادہ قسم کھائی جائے تو اسے پورا کیا جائے۔ جب بھی اچھے طریقے سے اچھی قسم کھائی جائے تو اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو کفارہ دینا پڑے گا۔ آگے آیت نمبر 90 میں بڑا اہم ترین حکم آ رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس میں منت کا بھی کفارہ ہے اور قسم کا بھی کفارہ ہے۔ دونوں چیزوں کو آپ واضح طور پہ یاد رکھیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب، جوا اور آستانے اور پانسے سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے تم فلاح پاؤ گے۔ پہلے شراب کی حرمت کے حکم آیا سورہ البقرہ آیت نمبر 219، سورہ النساء آیت نمبر 43، اور آخری حکم جو لوگوں کو خوب متنبہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو شراب سخت ناپسند ہے، قطعی حرمت آ کے رہی، اور اب اگر تمہارے گھروں میں یہ ہے بھی تو اس کی قطن فروخت نہ کرنا۔ کیسا ایمان تھا، کیسا درجہ تھا، کیسا سلسلہ تھا کہ اللہ کے رسول کی بات ایسے مانی گئی کہ جب انہوں نے حکم دیا تو گھر میں جو بھرے گھڑے تھے نا وہ بہا دیے پورے کے پورے مدینہ میں۔ یہ وہ لیڈرشپ تھی، یہ وہ معاملہ تھا، جو حکم دیتا لوگ یوں ایکسیپٹ کر لیتے تھے نا۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں ہے کیا، یہودیوں کو تحفتاً دے دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بس اسے بہا دو۔ جو چیز اپنے لیے نہیں ٹھیک، حرام ہے، اسے تحفہ کیسے دے سکتے ہیں نا۔ اور پھر ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ وہ بیماری کے لیے شفا ہے۔ آپ نے کہا جو خود بیماری وہ کیسے شفا بن سکتی ہے؟ آپ نے پوچھا جو چیز تم پیتے ہو وہ نشہ کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا اس سے پرہیز کر۔ انہوں نے عرض کیا مگر ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں مانیں گے۔ فرمایا اگر نہ مانے تو ان سے جنگ کر۔ ابن عمر کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے لعنت فرمائی شراب اور اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، کشید کرنے والے پر، ڈھو کر لانے والے پر، اور جس شخص کے لیے ڈھو کر لائی گئی سب پر لعنت فرمائی۔ رسول اللہ نے فرمایا جس دسترخوان پر شراب ہو اس پہ کھانا کھانے سے منع فرمایا، اور جس پہ آپ نے فرمایا ان برتنوں تک کو استعمال کرنے سے منع فرما دیا جس میں شراب بنائی جاتی ہے، اور بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو آپ نے برتنوں پر سے تھوڑی سی قید اٹھا دی۔ خمر کا لفظ جو عرب میں انگوری شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں جو گیہوں، جو، کشمش، کھجور، شہد کی شراب، یہ سب الفاظ اسی کے لیے بولے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کے اس حکم کو تمام ان چیزوں پر عام قرار دیا جو نشہ پیدا کرتے ہیں۔ حدیث میں حضور کے واضح ارشادات ملتے ہیں، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے حرام ہے، اور ہر نشہ آور چیز جسے منع فرمایا حرام ہے۔ حضرت عمر نے جمعے کے خطبے میں شراب کی تعریف فرمائی اور کہا ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانک لے وہ اسی زمرے میں آتی ہے۔ رسول بنا دیا اور کہا جس چیز کی کثیر کی مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، اور جس چیز کا ایک پورا فربہ نشہ پیدا کرنے والا ایک چلو پینا بھی حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والوں کے لیے کوئی خاص سزا مقرر نہ تھی۔ جو شخص اس جرم میں گرفتار ہوتا لوگ جوتے، لات، مکے مارتے اور چادروں کے سونٹ اور کھجور
کے سوٹے مارتے. سب سے زیادہ 40 ضربیں اس زمانے میں حد جاری کی. حضرت ابوبکر کے زمانے میں 40 کوڑے, حضرت عمر کے زمانے میں 40 کوڑے سزا رکھی گئی. انہوں نے دیکھا لوگ اس جرم سے باز نہیں آتے تو صحابہ کو مشورہ دیا کہ 80 کوڑے کر دو. امام مالک, ابو حنیفہ, امام شافعی شراب کی حد قرار دیتے ہیں, اور امام احمد ابن حنبل دوسری روایت میں 40 کوڑوں کے قائل. حضرت علی فرماتے ہیں شریعت کی روح سے یہ بات حکومت اسلامی کے فرائض میں داخل ہے کہ شراب کی بندش بزور قوت قابو پایا جائے. حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص رویشت نامی دکان پر بنا کر جلوا دی گئی تھی کہ وہ خفیہ طور پر شراب بیچتا تھا لوگوں کو. ایک دوسرے موقع پر پورا گاؤں حضرت عمر کے حکم سے اس قصور میں جلایا گیا تھا کہ خفیہ طور پر شراب کشید کرتا اور فروخت کے کاروبار میں ملوث تھا. اب ہم اس وقت کے حالات دیکھیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے کیا حالات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام الخبائث جیسے ہوتے ہیں نا, اس طرح شراب برائیوں کی جڑ ہے. عثمان بن عفان فرماتے ہیں شراب سے بچو, شراب سے بچو, شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور پچھلے زمانے میں ایک عابد ایک بدچلن عورت پر شیفتہ ہو, اس نے عابد کو بلانے کے بعد اپنی باندی کو بھیجا. باندی نے آ کر عابد سے کہا ہم گواہی کے لیے آپ کو بلانے آئے. عابد باندی کے ساتھ چلا اور باندی ایک محل کے سرائے میں پہنچی اور دروازے کے دوسرے دروازے, اور پھر آخر ایک گورے رنگ کی عورت کے سامنے آئی اور ایک بچہ تھا, شراب رکھی ہوئی تھی. عابد سے کہنے لگی میں نے تم کو گواہی کے لیے بلایا, بلکہ تم کو 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہوگا, مجھ سے قربت کرو, شراب پیو یا بچے کو قتل کرو. مجھے شراب پلا دے. عورت نے ایک جام پلا دیا, عابد نے جام پیا. اب ذرا توقف کرو. جب کچھ دیر نشہ چڑھا اس نے عورت سے قربت کی اور پھر بچہ بھی قتل کر دیا. لہٰذا تم لوگ شراب سے پرہیز کرو. باخدا ایمان اور شراب خواری کی عادت ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ شرابیوں کو ہاتھوں جوتے اور جیسے مارا جاتا ان کو سر عام لا کر کوڑے مارو. شراب پینے کی آخرت میں سزا. رسول اللہ نے فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے. جو بندہ دنیا میں اس کو پیے گا اللہ کا قطعی فیصلہ قیامت کے دن طینۃ الخبال پلائے گا. تم جانتے وہ طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ دوزخیوں کا پسینہ بدبودار. حضرت ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب پی پھر توبہ نہ کی یوں ہی مر گیا, آخرت کی شراب سے محروم رہ جائے گا. شراب کی وجہ سے لعنت فرمائی گئی, 7 طرح سے لعنت. اور ایک گھونٹ شراب, قطرہ, تھوڑا. اور کہتے ہیں کہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے ممانعت کی ہے نا, اس میں ذرا سمجھے کہ اس میں کیا ریزن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص دھوئیں سے اپنے آپ کو جلانے والا, نشہ کرنے والا خود دشمن, اور شراب ایسی چیز ہے خون, اور وہ بندہ لنگز کی کینسر, لنگز کی تباہی ہو جاتی ہے انسان کی نا. اور آپ یہ دیکھیں کہ روز بروز اس کے جو لنگز ہیں کھانسی سیل شروع ہو جاتا ہے, اور بعض بغیر شراب پینے کے بھی ہو جاتا ہے. 95% مریض سیل کے شرابی ہوتے ہیں, اور شاذ و نادر ہی کبھی ہوتا ہے کہ شراب پینے والا ہیلدی انسان. ایک چیز ہوگی اس میں کلیئرلی شراب, اور دوسری چیز ہوگی جوا. اب اس کے بعد ابن عباس سے روایت ہے کہ جوئے کی جو حرمت ہے اس میں بھی یہ کہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد, بغیر محنت کے مال اولاد کو کھلانے کی عادت جو ڈال جائے. اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ امریکہ میں اتنے بڑے جوا کے اڈے بن جائیں گے, اور اتنے بڑے سلسلے ہو جائیں گے, وہ وہاں لوگ جا کے اتنا پیسہ لگائیں گے, اور اتنا سلسلہ ہوگا کہ ارب پتی کھرب پتی ان کا کام ہی ہوگا شراب, عورت اور جوا. باہر کے معاملات میں یہی آتا ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کا جو رد عمل ہوا شراب کے معاملے میں, بہا دی انہوں نے, مذخیزیں جلا دیے وہ والے, اور شراب کے ممانعت کے حکم کے ساتھ ہی نا جو اس کو ختم کر کے رکھ دیا. اور اس کے بعد اتنے شوقین تھے چوسر اور جوئے کی کھیل کے کہ وہ زمین پہ وہ بنا کے کھیلتے تھے, وہ کپڑا سا بچھا کے, انہوں نے وہ بھی بند کر دی. اور اللہ تعالیٰ کا ایک حکم مانا کہ نفع اور نقصان کا خود احاطہ کرو, کہ یہ نفع والی چیزیں نہیں ہیں. یہ جو جوا ہے نا, یہ اس کے ساتھ تمہیں کبھی نفع نہیں ہو سکتا, ہمیشہ الٹیمیٹلی نقصان ہوگا. کس طرح سے نقصان ہوگا؟ جواری کا انجام کہتے ہیں بہت, اٹس جسٹ شراب کی طرح کی ایڈکشن ہوتی ہے. اور تھرڈلی چیز تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے گا, تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے گا. پھر اگر تم ان چیزوں سے باز نہ ہوگے, اس کے رسول کی بات مانو, باز آ جاؤ. لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری. بس حکم پہنچا دیا, جس نے بچنا ہے وہ بچ جائے. جو لوگ
ایمان لائے، نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کیا، کھایا پیا، اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرط یا آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی، اور ایمان پر ثابت کر اچھے کام کریں، پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے روکیں، جو فرمان الہی ہوا اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ اختیار کریں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس کے شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے، پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔